بلوچستان ایک ایسا خطہ ہے جو جنوب مغربی پاکستان، جنوب مشرقی ایران اور جنوبی افغانستان میں پھیلا ہوا ہے۔ بلوچستان اور بلوچ عوام کی تاریخ پیچیدہ ہے اور اس کی جڑیں بہت گہری ہیں جو صدیوں پرانی ہے۔ یہاں بلوچ اور بلوچستان کی تاریخ کا مختصر جائزہ ہے۔ بلوچ اور اس کی پیدائش بنیادی طور پر بلوچ آریائی تھے۔ تقریباً 3000 سال پہلے وہ وسطی ایشیا سے ہند ایرانی سطح مرتفع کی طرف ہجرت کر گئے اور اس کے بعد موجودہ بلوچستان آئے۔ اس مذکورہ بالا عمل سے پہلے وہ بالاس ہاگن میں رہتے تھے جو کیسپین سمندر اور وان کی کمی کے درمیان ہے، جو آج کل ازبکستان ہے اور بالاشی کہلاتا ہے۔ زیادہ تر تاریخ نگاروں کا کہنا ہے کہ بلوچ لفظ بالاشی سے ماخوذ ہے۔ بلوچوں کی فطرت وہ فطرت میں خانہ بدوش تھے۔ وہ عام طور پر چراگاہوں میں رہتے تھے۔ ان کی ہجرت کا ایک اور سبب اس وقت کے مختلف خاندانوں کی طرف سے ان کے خلاف ظلم و ستم تھا۔ وہ اس وقت کے بادشاہوں کی طرف سے کسی قسم کی تجاوزات کے متحمل نہیں تھے۔ زیادہ تر اس کا نتیجہ بلوچ نسل کی تصادم اور نسل کشی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے اس نے مختلف زمانوں کے مختلف بادشاہوں کو غصہ دلایا اور نہایت سخت جواب دیا، جو کہ بلوچوں کی سیستان، ایرانی بلوچستان اور توران، موجودہ بلوچستان کی طرف ہجرت کی بنیادی وجہ ہے۔ بلوچ اور عرب 7ویں صدی میں فارس پر عربوں کے حملے کے دوران ساسانی خاندان کے دوران ساسانی بادشاہ نے سیاہ سرور کی نگرانی میں مہم جوئی کی۔ بلوچ تھا اور اسے تقریباً 70 قبائل کی کمان دی اور اسے عرب افواج کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا، جس پر بعد میں سیاہ سرور نے عرب کے گورنر ابو موسیٰ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے اور ان سے کہا کہ اس معاہدے پر عرب کے سربراہ کو دستخط کرنا چاہیے۔ ابو موسیٰ نے رضامندی ظاہر کی اور اپنا قاصد خلافت عمر کے پاس بھیجا اور خلیفہ نے رضامندی دے کر اس کی اجازت دے دی۔ مندرجہ ذیل معاہدہ تھا جسے ایک مورخ بھلداری نے نقل کیا ہے: ہم تمہارے دین میں داخل ہونے کے خواہش مند ہیں، اس شرط پر کہ ہم تمہارے بیرونی دشمنوں سے لڑنے میں تمہاری مدد کریں، لیکن اگر تم میں اختلاف پیدا ہو جائے تو ہم تم میں سے بعض کے ساتھ دوسروں کے خلاف نہیں لڑیں گے، اور یہ کہ اگر ہماری عربوں سے جنگ ہوئی تو آپ ان کے خلاف ہماری مدد اور دفاع کریں گے، اور یہ کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ملک کے جس حصے میں چاہیں آباد ہو جائیں اور اب کے قبیلوں میں سے جس کا انتخاب کریں ان کے درمیان رہنے کی اجازت دی جائے، اور یہ کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وظیفہ ملتا ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں ایک عہد ہمیں اس کمانڈر کی طرف سے دیا جائے جس نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی عرب کے بادشاہ۔ بلوچوں کا بہاؤ بصرہ کی طرف، اس کے بعد حلب کی طرف۔ کافی عرصہ بعد جب عربوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی تو سیاہ سرور نے معاہدہ کے مطابق اس میں حصہ نہیں لیا، جس پر ابو موسیٰ نے سوا سرور کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے ہماری توقع کے مطابق نہیں رکھا۔ سیاہ سرور نے اس کے مطابق جواب دیا کہ ہم نے آپ کے معبود کی پناہ لی ہے اور آپ کے درمیان ہماری بیویاں نہیں ہیں جس سے ہم ڈرتے ہیں اور لڑتے ہیں۔ اس کے بعد ابو موسیٰ نے انہیں بصرہ میں زمین اور عرب کی عورتوں کے ساتھ حلال طور پر عطا کی۔ سیاہ سرور نے ایک بار پھر کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ اونٹ کی جنگ بھی نہیں جو حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی عائشہ کے درمیان ہوئی تھی، اور نہ ہی علی اور معاویہ کے درمیان لڑائی میں۔ بعد میں معاویہ نے سیاہ سرور کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق ہجرت کرنے کو کہا، اس لیے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق اور سریہ چلے گئے اور کچھ حلب میں آباد ہو گئے۔ الفاظ کے بعد کچھ بلوچ وہاں آباد ہوئے اور کچھ واپس ایران۔ کرمان بلوچ ریاست کی تشکیل۔ واقعات کے طویل سلسلے کے بعد بلوچ ظلم و ستم اور نسل کشی سے گزرے، جس نے انہیں اپنے اصل ٹھکانے موجودہ بلوچستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ یہاں وہ متحد ہونے لگے اور مختلف کنفیڈریسیز سے وہ خود مختار سرداروں کے ساتھ قبیلوں اور مختلف قبیلوں میں رہنے لگے، مثال کے طور پر چیف آف جلاوان، چیف آف ساراوان، چیف آف خاران وغیرہ۔ خوش قسمتی سے یہ بروہی بلوچ احمد زئی قبیلہ تھا جس نے 1666 17ویں صدی میں بلوچ ریاست قلات کی ریاست کی بنیاد رکھی۔ بلوچ ریاست آزاد اور نیم خود مختار دونوں حیثیتوں سے لطف اندوز ہوئی، جو تقریباً 300 سال پر محیط ہے۔ انگریزوں کی مداخلت
1839 میں بلوچستان میں انگریزوں کی دخل اندازی روس کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف ایک حصہ تھا، اور وہ بائے صغیر کی جانب مزید تجاوزات کو برقرار رکھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے بلوچستان کو بفر سٹیٹ کے طور پر استعمال کیا۔ انگریزوں نے مختلف معاہدوں کے بہانے بلوچستان پر قبضہ کر لیا، جن پر ریاست خانت کے مختلف خانوں اور برطانوی حکومت کے درمیان دستخط ہوئے تھے، جس نے خانیت ریاست کی نیم آزاد حیثیت کو محفوظ رکھا۔ انگریزوں نے 1947 میں بلوچستان کو چھوڑ کر اسے آزاد ریاست قرار دیا۔ اسے 9 ماہ تک آزاد حیثیت حاصل رہی، اور بعد ازاں یہ مارچ 1948 میں پاکستان میں ضم ہو گیا۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے۔ یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، بشمول گیس، معدنیات اور ماہی گیری، لیکن اقتصادی ترقی سست رہی ہے۔ اس خطے کو بنیادی ڈھانچے، سماجی و اقتصادی ترقی اور سیاسی نمائندگی سے متعلق چیلنجوں کا سامنا ہے۔